بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کعبہ کرانا، آج وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں، جب حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور آپ علیہ السلام کی زوجہ سے یہاں کچھ آبادی ہوگی، زوجہ کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہوگی، تب حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح قائم فرمائی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سایہ سے کعبہ کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک زمین کھودی کہ بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نمودار ہوئی اور اس پر بنیاد پر عمارت بنائی گئی تھی۔ اس کی مقدار یہ ہے کہ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن ایمانی تک 31 ہاتھ اور رکن ایمانی سے پھر رکن اسود تک 30 ہاتھ ہے۔ لہذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل تھا، جس کا طول عرض سے زیادہ اور خود طول کی شرقی غربی دیواروں میں ایک غیر محسوس سفر ہے۔ اس کا دروازہ زمین سے ملا ہوا، جس میں کواڑ وغیرہ نہ تھا۔ کچھ دنوں بعد تعمیری نے اس دروازہ میں کواڑ، زنجیر اور کفر لگائے۔ یہ بھی خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر دائنی جانب ایک تغار سا بنایا تھا جو مثل خزانہ کا تھا۔ کعبہ کے لیے جو کچھ نظر تحفے آئیں اس میں رکھے جائیں۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے اور دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور ان کو گارا اور پتھر اٹھا کر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے، کوہ ابو قبیس، کوہ ہیرا اور کوہ درکان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ علیہ السلام کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر اور مرمت ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ کی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ ایک دفعہ قبیلہ عمالقہ اور جرم نے اسے بنایا، پھر دوبارہ قصہ ابن کلاب نے اس کی تعمیر کی، جس میں چھت اور درخت مفصل کی لکڑی بنائی، جس پر بجائے تختوں کے خرمے کی لکڑی ڈالی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی تو پھر قریش کو اس کی تعمیر کرنا پڑی۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ایک عورت وہاں خوشبو سلگاتی تھی۔ ایک بار اچانک اس سے شعلہ اٹھا اور چھت جل گئی۔ اس سے پہلے سیلابوں وغیرہ سے کعبہ کی دیواریں بھی پھٹ چکی تھی، لہذا سرداران قریش نے جمع ہو کر ولید بن مغیرہ کو امیر عمارت مقرر کیا اور کعبہ کو مدم کر کے دوبارہ بنایا، مگر آپس میں یہ طے کیا کہ اس کے مال حلال ہی خرچ ہو، کیونکہ اس وقت اکثر مالدار سود خور تھے، اس لیے مال حلال بہت کم جمع ہوا۔ اس کمی کی وجہ سے انہوں نے عمارت چھوٹی کر دی اور چند فرق بھی کر دیے، جس میں یہ کہ تعمیر ابراہیم سے چند گز زمین چھوڑ کر اسے حتیم قرار دیا۔ دوم یہ کہ بجائے 2 کے ایک ہی دروازہ رکھا، اور وہ بھی زمین سے خوب اونچا، تاکہ جسے چاہیں جانے دیں اور جسے چاہیں نہ جانے دیں۔ نمبر 3 سوم یہ کہ خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی صفیں بنائیں، ہر صف میں 3 ستون۔ چہارم یہ کہ اس کی بلندی دگنی کر دی گئی، یعنی پہلے 9 ہاتھ تھی، اب 18 ہاتھ ہو۔ پنجم یہ کہ خانہ کعبہ کے اندر رکن شاہی کے قریب ایک زینہ بنایا جس سے چھت پر چڑھ سکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک بار مجھے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کعبہ کے متصل زمین میں بنیاد ابراہیم کھول کر دکھائی، جس میں اونٹ کے کوہان کی شکل کے پتھر لگائے گئے تھے، اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، قریش نے روپے کی کمی کی وجہ سے بنیاد ابراہیم کا کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ ابھی لوگ نو مسلم ہیں، اگر ان کی بھڑک جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم موجودہ کعبہ کو مدم کر کے بنیاد ابراہیم پر مکمل بناتے۔ پھر اسلام میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کعبہ معظمہ دوبارہ بنایا، جس کو بنیاد ابراہیم پر مکمل کیا، قریش کے فرقوں کو دور کیا، حتیم کو خانہ کعبہ میں داخل کیا اور اس میں زمین سے متصل شرکا غربا اور دروازے رکھے، یمن سے خوشبودار مٹی منگوا کر، جس کو ارس کہتے ہیں، چونا میں مخلوط کر کے بجائے گارے کے استعمال کی، اور اس کے دروازوں پر اندر باہر مشک عنبر سے کہگل کی دیواروں پر نہایت قیمتی ریشمی غلاف چڑھایا، جسے غلاف کعبہ کہتے ہیں اور جس کا اب بھی رواج ہے۔ غلاف کعبہ سب سے پہلے پہنانے والے کا نام اسد ہے، جو شاہ یمن تھا، جسے تبا کہتے ہیں، یہ ہی مدینہ منورہ کو آباد کرنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شوق ملاقات میں اس نے یہاں ہی سکونت اختیار کر لی۔ اس کے کچھ قوم والے ہیرا میں بھی یہاں رہ گئے تھے۔ یہی مدینہ پاک کی پہلی آبادی ہے، جسے قوم جرہم نے مکہ معظمہ کو پہلے آباد کیا۔ اس کا پورا واقعہ روح بیان پارہ 25-26 قوم تبا کی تفسیر میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں آپ۔ 27 رجب 46 ہجری کو اس کام سے فراغت حاصل ہوئی۔ پھر 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے، جو کہ عبد المالک ابن مروان کا نائب تھا، یہ عمارت گرا کر قریش کی طرح ہی بنا دیا۔ پھر ہارون الرشید نے چاہا کہ عبداللہ بن زبیر کے طریقہ پر بنائے گئے، مگر علماء نے منع کیا، بار بار بنانا اور گرانا کھیل ہو جائے گا۔ پھر اسلامی بادشاہ اس کی مرمت تو کرتے رہے، مگر کسی نے دوبارہ نہ بنایا۔ پھر 1040 ہجری میں سلطان مراد ابن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے جب دیکھا کہ اس کی عمارت بہت کہنا ہو گئی ہے، تو سوائے اس رکن کے گوشہ یا کونا جس میں سنگ اسور لگایا ہوا ہے، سب کو گرا کر پھر نئے سرے سے بنیاد حجاج کے موافق کعبہ بنایا، جس کے اندر سنگ مرمر کا فرش بچایا اور اندر چھت پر نہایت نفیس مقبولی چھت گہری لگائی، اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونا میں چنی۔ نہایت نفیس ریشمی سیاہ پر وہ تمام خانہ کعبہ پر ڈالا، جس پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بنا، اور طول دیوار میں کئی بالشت سہرا چمکا لگا گیا، جس میں کار چوبی حروف سے سلطان کا نام لکھا گیا۔ اب موجودہ کعبہ سلطان مراد کا بنایا ہوا ہے، اور مصر سے ہر سال غلاف کعبہ تیار ہو کر بڑے جشن اور دھوم دھام سے آتا رہا، اور 1382 ہجری میں غلاف کعبہ لاہور سے تیار ہو کر گیا، پاکستان سے۔ ہمیشہ اور دستور یہ رہا کہ ہمیشہ حج کے موقع پر پرانا غلاف اتار کر خدام کعبہ کو دے دیا جاتا، جس کو حاجی لوگ تبرکہ ٹکڑے ٹکڑے خرید لیتے، نیا غلاف چڑھا دیا جاتا۔ تو 1350 ہجری میں وہاں دیکھا کہ نجدیوں کی حکومت ہے، ملک عبدالعزیز ابن سعود وہاں کا بادشاہ ہے۔ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے مصر سے غلاف آنا بند ہو گیا، اب خود بخود ہی تیار ہوتا ہے، جس کے اوپری حصہ میں ابن مسعود کا نام لکھا جاتا ہے۔ ہماری اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ کعبہ معظمہ کو عمارتی شکل میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور پھر 5 بار کعبہ بنتا رہا، اور کعبہ کی موجودہ عمارت سن 339 ہجری سال کی ہے، کیونکہ سن 1040 ہجری میں بنی، اور اب 1379 ہجری تک ایسے ہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سر دھونا۔ آخر پہ ہم
یہ بیان کر دیں کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رکن اور مقام دو جنتی یاقوت ہیں، پہلے بہت نورانی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو محو کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو چمکاتے۔ مقام ایک پتھر ہے جس پر 3 بار حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ اولن تو جب کہ ان کی بہو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام کا سر دھلا دوں، تب آپ علیہ السلام نے گھوڑے سے اتر کر اس پتھر پر قدم رکھا اور ان سے یہ خدمت لی۔ دوسرے یہ کہ جب کعبہ کی دیواریں اونچی ہوئیں تب آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا ہمارے واسطے کوئی پتھر لاؤ جس پر ہم کھڑے ہو کر دیوار بنائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں ابو قبیس پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ راہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے اور کہا کہ آئیے میں آپ علیہ السلام کو ایک پتھر بتاؤں جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا، اور اسے حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کے خوف سے اس پہاڑ میں دفن کر دیا۔ اس جگہ چھوٹے بڑے 2 پتھر مدفون ہیں۔ چھوٹے کو تو کعبہ کی دیوار میں دروازے قریب لگا دو، ہر طواف کرنے والا اس کو چوما کرے، یعنی سنگ علود اور بڑے پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر عمارت بنائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام وہ دونوں پتھر لے آئے اور یہ پیغام الہی بھی پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق سنگ اسود کو تو ایک گوشہ میں لگا دیا اور بڑے پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام جاری کیا۔ جس قدر عمارت بلند ہوتی جاتی یہ پتھر بھی اپنے آپ ہی اونچا ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام تعمیر سے فارغ ہوئے اور پتھر کی ضرورت پھر نہ پڑی۔ روایت میں ہے کہ جب سنگ اسود دیوار کعبہ میں قائم کیا گیا اس کی روشنی چاروں طرف دور تک جاتی تھی، جہاں تک اس کی روشنی پہنچی وہاں تک حرم کی حدود مقرر ہوئے جس میں شکار کرنا منع ہے، اور سنگ اسود کا سنگ بالکل سفید تھا، گناہ گاروں کے ہاتھوں سے سیاہ ہو گیا ہے۔ تو دوستوں یہیں پہ ہم رکتے ہیں، ہم اگلی قسط انشاءاللہ تعالی کل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔